الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمة للعالمین وإذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون، اور جب ان سے کہا گیا کہ زمین میں فساد نہ کرو تو انہوں نے کہا ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، سنو بے شک یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں لیکن ان کو شعور نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، اور جب ان سے کہا گیا اس طرح ایمان لاؤ جس طرح اور لوگ ایمان لائے تو انہوں نے کہا کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح بے وقوف ایمان لائے ہیں؟ سنو یہی لوگ بے وقوف ہیں لیکن ان کو علم نہیں ہے۔ آج ہم 10 آیات کی مختصر تفسیر میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ یہ 10 آیات منافقین کے بارے میں نازل ہوئی۔ منافق یہ حضور کے دور میں تھے، اور سب سے زیادہ نقصان جو ہوتا ہے نا وہ منافق کی وجہ سے ہوتا ہے۔ شروع سے لے کر اب تک جتنا بھی اسلام کو نقصان پہنچا ہے نا وہ منافقوں کی وجہ سے پہنچا ہے، جو مسلمانوں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں اور کفار کے ساتھ بھی کھڑے ہوتے ہیں، اور مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، لیکن جب کفار اور یہود و نصارہ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم تو ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ تو یہ ان کے بارے میں، ان منافقین کے بارے میں یہ اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی۔ یہ منافقوں کی وجہ سے تھا نا کہ ان کی باتیں کفار تک پہنچاتے مسلمانوں کی۔ تو تب یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جب ان سے کہا گیا کہ زمین میں فساد نہ کرو، یہ فساد تھا نا کہ ان کی مجلس میں بیٹھ کر ان کی باتیں سن کر منافقوں تک، دشمنوں تک، کفار تک، یہود و نصارہ تک یہ باتیں پہنچاتے تھے۔ تو انہوں نے کہا ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں، سنو بے شک یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں لیکن ان کو شعور نہیں ہے۔ یہ فساد کرتے تھے لیکن یہ اپنی طرف سے کہتے تھے کہ ہم تو بہت اچھا عمل کر رہے ہیں، یہ نیا جو مذہب پیدا ہو رہا ہے ہم اس کو ختم کرنے کے لیے بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ آگے فرمایا اور جب ان سے کہا گیا کہ اس طرح ایمان لاؤ جس طرح اور لوگ ایمان لائے تو کہتے کیا ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ استغفر اللہ، صحابہ کو کہتے کہ ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں جو اپنا پہلا مذہب چھوڑ کے اور یہ نیا مذہب اختیار کر رہے ہیں، ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ تو پھر اللہ نے فرمایا سنو یہی لوگ بے وقوف ہیں، ان کو علم نہیں ہے۔ اصل میں بے وقوف وہی ہیں جو دوسروں کو بے وقوف کہہ رہے ہیں، اصل میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اصل میں بے وقوف یہی ہیں لیکن ان کو علم نہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اور جب یہ اپنے شیطانوں کے ساتھ تنہائی میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں یقیناً ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، ہم تو ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ آگے فرمایا اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ ان کو ان کے مذاق کی سزا دے رہا ہے اور ان کو ڈھیل دے رہا ہے، یہ اپنی سرکشی میں
اندھوں کی طرح بھٹک رہے ہیں. یہ اپنی ہی سرکشی میں بھٹک رہے ہیں، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، دونوں کے درمیان جو ہیں یہ لڑائی پھیلانے والے تھے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلہ میں خریدا، سو ان کی تجارت نفع بخش نہ ہوئی اور نہ یہ ہدایت یافتہ تھے. ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی، اور جب اس کا ماحول روشن ہو گیا تو اللہ نے ان کا نور بصارت سلب کر لیا اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ نہیں دیکھتے. بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، پس وہ رجوع نہیں کریں گے. ان آیات میں ارشاد فرمایا گیا کہ یہ گمراہی کو ہدایت کے بدلے جو ہیں انہوں نے خریدا. یعنی کہ انسان سودا کرتا ہے، نفع بخش کرتا ہے، کبھی گھاٹے کا سودا تو نہیں کرتا نا. کاروباری لوگ جو ہیں وہ کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کرتے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال بیان فرمائی کہ ان کی مثال اس طرح ہے کہ جو کسی نے آگ کو روشن کیا، اور جب وہ فائدہ دینے لگی، روشنی دینے لگی آگ، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس آگ کے نور کو چھین لیا، سلب کر لیا، تو پھر انسان کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا. یہ مثال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. آگے فرمایا یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں. ظاہر میں تو یہ بہرے نہیں تھے، باتیں سنتے تھے، اور گونگے بھی نہیں تھے، اور آنکھوں سے دیکھتے بھی تھے. اللہ تعالیٰ نے یہاں کیوں فرمایا کہ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں؟ اس لیے فرمایا کہ جب ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، سنتے ہیں، حق سنتے ہیں لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے کانوں پر مہر لگا دی، ان کی آنکھوں پر مہر لگا دی، ان کی زبان پر مہر لگا دی کہ یہ اصلاح میں آنے والی قوم نہیں ہے، یہ اصلاح یافتہ نہیں ہو سکتے یہ لوگ. اب دیکھیں، ہماری خواہش ہے کہ کاش ہم گنبد خضرا کو دیکھیں، جہاں ہمارے پیارے آقا آرام فرما رہے ہیں. اس گنبد کو دیکھیں، ہماری آنکھیں ترستی ہیں. لیکن انہوں نے تو چہرہ والضحیٰ کو ڈائریکٹ دیکھا تھا، لائیو دیکھا تھا، حضور کی مجلس کو اختیار کیا تھا، حضور کے پاس بیٹھ کر حضور کی باتیں سنی تھی، پھر بھی یہ ایمان نہیں لائے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دیکھیں نا، حضور نے ارشاد فرمایا صحابہ سب سے ایمان اس کا پختہ ہوگا جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، جنہوں نے مجھے دیکھ کر ایمان نہیں لائے ہوں گے، میری باتوں کو سنیں گے، میرے جو ہیں کردار کو سنیں گے، میری صورت کو سنیں گے، تو پھر مجھ پر ایمان لے آئیں گے. سب سے زیادہ پختہ ایمان ان کا ہوگا. اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے، یہ منافق، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور کو ڈائریکٹ دیکھا، حضور کی مجلس میں کو اختیار فرمایا، لیکن ان کی اصلاح نہیں ہوئی. پھر جب یہ اپنے آپ کو گناہوں کی طرف مبتلا کرتے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سم بکم عمی فہم لا یرجعون. یہ بہرے ہیں، یہ گونگے ہیں، یہ اندھے ہیں، ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا. انسان کو اپنی ہی شکل نظر آتی ہے آئینے کے اندر. آئینہ جب دیکھتا ہے نا تو انسان کو اپنی ہی شکل نظر آتی ہے. حضور ایسا آئینہ کہ ایسا آئینہ نہ کائنات میں ہے اور نہ ہوگا اور نہ پہلے کبھی تھا حضور سے. انہوں نے حضور کی مجلس کو اختیار کر کے بھی ایمان نہیں لائے تو پھر اللہ نے ارشاد فرمایا یہ بہرے ہیں، یہ گونگے ہیں، یہ اندھے ہیں اور یہ رجوع نہیں کرنے والے. یا ان کی مثال ان لوگوں کی طرح ہے جو آسمان سے برسنے والی بارش میں ہوں
اس بارش میں تاریکیاں کڑک اور چمک ہو، وہ کڑک سن کر جان کے خوف سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ لگتا ہے کہ بجلی ان کی بصارت اچک لے گی۔ جب بھی ان کے لیے بجلی چمکتی ہے تو وہ اس میں چلنے لگتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے رہ جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت کو سلب کر لیتا، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ بھی منافقین کے بارے میں آیات ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ یہ 2 منافقوں کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی۔ 2 منافق تھے، حضور کی بارگاہ میں یہ بیٹھے تھے، اور یکدم جو ہے وہ موسم چینج ہوا، بجلی کڑکنے لگی اور بادل گرجنے لگے۔ تب یہ منافق جو ہے اس مجلس سے اٹھے، یہ صرف 2 منافق اٹھے اور اپنے جو ہیں شیطانوں کی طرف جانے لگے۔ جا رہے تھے، رستے میں جب بجلی چمکتی تھی تب ان کو رستہ نظر آتا، تب یہ چلنے لگ پڑتے، اور جب بادل گرجتے تو اپنی کانوں کے اندر انگلیاں ٹھونس لیتے کہ کہیں یہ اس آواز کی گرج سے ہم جاں بحق نہ ہو جائیں۔ کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے۔ یہ ان کے بارے میں آیات نازل ہوئی ہیں۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر ہو کیا رہا ہے۔ سب سے زیادہ منافقت پائی جا رہی ہے، ایک کی بات دوسرے تک پہنچانا، مسلمانوں کے کام جو ہیں وہ کفار تک پہنچانا۔ یہ مسلمانوں میں زیادہ تفرقہ کون ڈال رہا ہے؟ یہ کفار ڈال رہے ہیں۔ وہ اپنے ملک میں بیٹھ کر ہنس رہے ہیں، آج مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ظاہر تو ہم سب مسلمان ہیں، لیکن ہم نے اپنے اپنے جو ہیں وہ فرقے گھڑ لیے ہیں۔ یہ آج سے 200-300 سال، 2 صدیاں 3 صدیاں پہلے یہ اتنے مذہب نہیں تھے، اتنے جو ہیں اتنے فرقے نہیں تھے، صرف 1 یا 2 فرقے تھے۔ لیکن آج کفار نے ہمارے اندر اتنا تفرقہ پیدا کر دیا کہ ہم نے اتنے مذہب گھڑ لیے، اتنی ہم جو ہیں اتنی تحریک چلا رہے ہیں، اتنے لوگ اپنی کسی نے صحابہ کو پکڑ لیا، کسی نے اہل بیت کو پکڑ لیا، کسی نے کسی نبی کو پکڑ لیا، کسی نے کسی نبی کو پکڑ لیا، کسی نے کسی پیغمبر کو پکڑ لیا۔ ہم ایک ہیں، ہم ایک قوم ہیں، ہم ایک نبی کے ماننے والے ہیں، ایک رب کے ماننے والے ہیں۔ تو ہم اکٹھے ہوں، ہم سب صحابہ کو ماننے والے ہیں، سب بزرگان دین کو ماننے والے ہیں، اولیاء اکرام کو ماننے والے ہیں، حضور کے اہل بیت کو ماننے والے ہیں، حضور کے سب صحابہ کو ماننے والے ہیں۔ حضور کی سب صحابہ کی شان جو ہے نرالی ہے۔ اب جو ہیں شانیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے صحابہ کی درجات بھی بتائے، لیکن ہم جو ہیں سب صحابہ کو مانتے ہیں، سب صحابہ کو ماننے والے ہیں، اور سب سے جو بڑی شان ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔